الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ آج شعبان معظم کی 28ویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعارف قرآن کے ضمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اثناء دورہ ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں۔ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے 15 برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس کا چرچا اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے، نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک میں۔